الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر ہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی 2 آیات کی تلاوت کی گئی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان سودے کے بارے میں ذکر کیا ہے، ایک عظیم الشان تجارت، ایک بیعت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان میں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لی مومنین سے، انفسہم ان کی جانیں، واموالہم اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس کے عوض کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ فیقتلون تو وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدا علیہ حقا یہ اللہ کے ذمے ہے وعدہ، یہ سچا اور پکا وعدہ ہے جس کا ذکر فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور اللہ کے وعدے سے بڑھ کر سچا اور پکا وعدہ کس کا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور مال جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو ایمان والا جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس پر اسی کا حق ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر اسی کا حق ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان، رحیم، شفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یاد دہانی کرانے کے لیے کہ میرے بندے یہ جان چونکہ میں نے ہی دی ہے، ایسا کر اسے میری مرضی کے مطابق گزار تو میں تجھے اس کے بدلے میں جنت دوں گا، ہمیشہ کی خوشیاں دوں گا۔ یعنی ایک چیز جس کی دی ہوئی ہے وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی مالک کو حق ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی چیز کا استعمال کرے بغیر اس سے تحفہ دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے، غفور ہے، اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ میرے مطابق زندگی گزارو تو تمہیں ہمیشہ کی جنت دوں گا۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے تجارت، ایک سودا کیا ہے، معاملہ کیا ہے اپنے بندے اور اپنے درمیان میں کہ اے بندے تو اپنی جان اور مال میرے حوالے کر دے اور پھر قیامت کے دن تجھے ہمیشہ کی جنت میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اگر اللہ کے راہ میں جان اور مال دینی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ میری راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے تو جان بھی خرچ کرتا ہے، تو اس کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ وہ جان ہتھیلی پر لیے گھومتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے۔ اب جنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اجتہادی مسائل پر مسلمان ایک دوسرے سے تو جنگ کرنے کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو رائج کرنے کے لیے مومن کو اپنی جان بھی دینی پڑے، کفار سے جنگ بھی کرنی پڑے، یا پھر ان طاقتوں سے جو اس نظام کے خلاف ہیں تو وہ اس سے دریغ نہیں کرتا، اپنی جان ہتھیلی پر لے کے گھومتا ہے۔ اور اس کا لازمی جزو ہے یا تو فتح ہوگی یا وقتی شکست ہوگی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فیقتلون تو وہ جب جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں، جیسا کہ بدر میں معاملہ پیش آیا
کہ صحابہ نے 70 کرشیوں کو قتل کر کے واصل جہنم کیا۔ وَيُقْتَلُونَ، اور قتل ہوتے بھی ہیں، جیسا کہ احد میں ہوا معاملہ کہ 70 سے زائد صحابہ نے جام شہادت نوش کی۔ عام طور پر جو وعدہ کیا جاتا ہے یا پھر جو تجارت کی جاتی ہے یا جو سودا طے کیا جاتا ہے وہ نقد کی بنا پر ہوتا ہے کہ مال دو اور اپنی مطلوبہ چیز وصول کرو، لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں اپنی قربانی دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، لیکن اس کا بدلہ میں تمہیں آخرت میں دوں گا، تو کمزور ایمان والوں کو کہیں نہ کہیں ایسا لگ سکتا ہے آیا یہ وعدہ پورا بھی ہوگا یا نہیں، یا پھر جو اس کے انکاری ہیں انہیں ایسا لگ سکتا ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت ہے جو چیز جلدی ملنے والی ہوتی ہے انسان اس کے لیے زیادہ تگ و دو کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، تو یہ سب سے قیمتی چیز انسان کی جان وہ بھی دے دے، مال بھی دے دے، تو اور اس کا صلہ بھی بیک وقت یا اس وقت نہیں ملے گا بلکہ آخرت میں ملے گا، تو کچھ اشکال جنم لیتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وعدن علیہ حقا، یہ پکا اور سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ رکھنا، اس میں ذرا سا بھی شک میں نہ پڑنا، وہم میں نہ پڑنا کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا یا نہیں، معاذ اللہ، بلکہ اللہ کے ذمے ہے یہ وعدہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر جو اکثر عقل کے ڈسے ہوئے یا ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں کہتے ہیں سند بھی تو بتاؤ، اتنی بڑی بات کر رہے ہو، ہمیں تو صرف محض یہی پتہ ہے کہ چند عبادات کو کر لیا جائے تو ہم تو پورا ہمیں جنت مل جائے گی، تو اگر یہ اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو کوئی سند بھی تو دو۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ سچا پکا وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہو چکا، انجیل میں بھی ہو چکا، قرآن پاک میں بھی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کی کون پاسداری کرنے والا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات کو کون پورا کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ اس بات پر یقین کر لیں اور اپنے عمل کو بھی اس یقین میں ڈھال لیں، یعنی کہ اپنی جان اور مال اللہ کے لیے خرچ کر دیں، تو پھر کیا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، تو پھر خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، کس چیز کے لیے؟ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، جو بیع تم کر چکے ہو، جو بیع تم نے کر لی ہے اللہ سے، بایعتم بِهِ، جو بیع تم لوگ اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہو اس پر خوشیاں مناؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بے شک یہ بہت بڑی بہت عظیم فتح ہے اور کامیابی ہے۔ در حقیقت یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے کہ مومنین کو اس دنیا میں بتا دیا ہے کہ کیا معاملات کرنے ہیں، تو میں تمہیں اس کے بدلے میں کتنا بڑا اجر دوں گا، جیسا کہ قرآن کے دیگر مقامات پر آتا ہے، کیا یہ لوگ آزمائے نہیں جائیں گے، کیا انہیں یوں ہی جنت دے دی جائے گی۔ اب جو شخص، جو مومن اس مقام تک آ جاتا ہے اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس بھی چاہیے، کچھ اس کی خصوصیات بھی ہونی چاہیے کہ جن کا حامل فرد ہی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اگلی آیت میں وہ 9 خصوصیات ہیں، 6 انفرادی طور پر ہونی چاہیے اور 3 اجتماعی طور پر ہونی چاہیے، تو اس مقام تک انسان پہنچ پاتا ہے۔ التائبون، بار بار توبہ کرنے والے، بار بار رجوع کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرنے والے، یعنی کہ اگر کوئی ایک مرتبہ خطا ہو گئی اور گناہ ہو گیا اور کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو بجائے کہ اللہ سے مایوس ہونے کے بار بار اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے مومن کی سب سے پہلی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ العابدون، بندگی کرنے والے، الحامدون، حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون، اپنے نفس کی اصلاح میں، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے زمین میں مارے پھرنے والے، یعنی کسی طریقے سے اپنا تزکیہ نفس کرنے والے، روزے دار بھی ہو سکتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جو شریعت ہے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے زمین پر سفر کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے،
یہ 6 صفات ہیں کہ جو انفرادی طور پر ہوں گی تو اس مقام تک پہنچے گا مومن کہ جس میں وہ اپنا مال اور جان اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے گھومے گا۔ اس کے بعد 3 ایسی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اجتماعی طور پر سب میں موجود ہوں گی تو وہ ایک نظام کا ڈھانچہ بن پائے گا۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ آمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی نیکی کا حکم دینے سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ چند چیزیں جو انفرادی طور پر ہی اور جو اپنے معاملات ہیں انہی کو، نیکی کا حکم دینے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ کا نظام رائج کرنے کے لیے، وہ چیزیں معاملات طے کرنے کے لیے اور ان بدی سے روکنے کے لیے کہ جو اللہ کے نظام کے خلاف ہیں۔ اس کی اگلی بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ والحافظون لحدود اللہ، اس سے مراد صرف کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے کہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو تو صرف کیپٹل پنشمنٹ تو جب ہوگی جب کوئی نظام ہوگا۔ چور کا ہاتھ تب کاٹا جائے گا جب نظام ہوگا خلافت کا، جب نظام ہی نہیں ہے تو وہ سزائیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ یعنی نیکی کا حکم دینا کہ وہ نظام رائج کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، ان چیزیں سے روکو کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جن سے منع کیا، جیسے کہ سود کی لعنت کے اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے کہ اعلان جنگ ہے لیکن وہ رائج ہے۔ اسی طریقے سے دیگر منکرات جو اب گھر گھر چکی ہیں ان سے روکنے کی اور پھر اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے کی، تو اس سے بڑھ کر حفاظت کیا ہوگی کہ وہ نظام کی حفاظت کی جائے، اس نظام کے ماتحت ہر شخص، ہر حکومت، ہر انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اصلاحات کی جا سکتی ہیں۔ تو جو یہ سب کچھ معاملات کر لیتے ہیں، وبشر المؤمنین، تو اے نبی ایسے مومنین کو بشارت دے دیجئے، کس کی؟ جنت کی، ہمیشہ کی جنت کی۔ یعنی مومنین، اگر کوئی شخص مومن بننا چاہتا ہے تو وہ ان صفات کا حامل بنے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں، مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو مسلم صرف بات سر جھکاتا ہے، لیکن مومن عملاً بھی ایسا کرتا ہے، بلکہ اپنی جان اور مال جو اعلیٰ ترین چیزیں ہوتی ہیں اس کے پاس، وہ بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے صرف کر دیتا ہے اور کسی چیز سے دریغ نہیں کرتا۔ جب جان کی بازی لگا دی، جب مال اپنا خرچ کر دیا تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اقرار کرتا ہے بندگی کا، تو مومن بن جا، یہ جان میری دی ہوئی ہے، اس سے میرے حکم کے مطابق گزار، یہ مال میرا دیا ہوا ہے، اس سے میرے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر وقت انسان صرف انہی معاملات میں رکھا رہے، اللہ نے کہا ہے تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل لا تعلق ہو جائے انسان اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کہیں بول بالا ہی نہ ہو اور کہیں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نظام رائج نہ ہو اور انسان اپنے دن اور رات کے شغل میں لگا رہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر امور اوسطھا، ہر چیز میں میانہ روی، اعتدال پسندی برتنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اپنی جان اور مال ہمتاً مطلقاً اللہ کی راہ میں پیش کرنے، قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔